حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع عطاپور کے قریب ایک نوجوان کے ساتھ جمعے کے صبح خطرناک واقعہ پیش آیا۔ اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل فون اچانک پھٹ پڑا۔ تفصیلات کے مطابق سرینواس نامی نوجوان، جو پیشے سے پینٹر بتایا گیا ہے، بائک پر سفر کر رہا تھا اور اس کی پینٹ کی جیب میں ویوو کمپنی کا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ عطاپور کے قریب پہنچتے ہی اسے محسوس ہوا کہ فون غیر معمولی طور پر گرم ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً بائک روکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، فون اچانک اس کی جیب میں ہی زور سے پھٹ گیا۔ فون پھٹتے ہی شعلے نکلے، تاہم سرینواس نے فوراً ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے موبائل کو جیب سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے میں اس کا پیر جل گیا۔ اسپتال میں علاج کرنے والے ڈاکٹر جگن موہن ریڈی کے مطابق فون کی گرمی اور دھماکے کی شدت سے پیر کی ران کی جلد بری طرح متاثر ہوئی اور زخم جلد کی گہری تہہ تک پہنچ گئے۔ اگر سرینواس فوری رد عمل نہ دیتا تو نقصان پٹھوں تک پہنچ سکتا تھا۔ چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ کی پرواز میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پرواز نے جیسے ہی چنئی ایئرپورٹ سے اڑان بھری، پائلٹ نے انجن سے متعلق ایک تکنیکی خرابی محسوس کی۔ پائلٹ نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنٹرول روم کو اطلاع دی اور طیارے کو واپس موڑ کر چنئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرائی۔ طیارے میں تقریباً 180 مسافر سوار تھے، جو اس اچانک صورتحال سے سخت پریشان ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور طیارے کا معائنہ شروع کر دیا گیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق انجینئرنگ ٹیم نے فوری طور پر طیارے کی جانچ کی اور خرابی کی وجوہات تلاش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ مسافروں کو متبادل پرواز سے حیدرآباد روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ کچھ مسافروں نے شکایت کی کہ انہیں 2 گھنٹوں تک ہوائی اڈے پر معلومات کے بغیر انتظار کروایا گیا۔ واقعے کے بعد ایویشن حکام نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں آج صبح کے وقت ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 3 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ مریپڑ منڈل کے یلم پیٹ اسٹیج کے قریب قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب 2 لاریوں کی آمنے سامنے سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ ٹکر کے فوراً بعد دونوں لاریوں کی کیبنوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں دونوں ڈرائیور اور ایک کلینر پھنس کر زندہ جل گئے۔ حادثے کے بعد ہائی وے پر ٹریفک میں خلل پیدا ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور نعشوں کو باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی بحریہ میں خواتین کی شمولیت کا ایک نیا باب رقم ہو گیا۔ سب لیفٹیننٹ آستھا پونیا کو بحریہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مقرر کر دیا گیا۔ وہ اب ملک کی بحری جنگی بیڑے میں شامل مہلک لڑاکا طیارہ MiG-29 سمیت دیگر جنگی طیارے اڑانے کی اہل ہوں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون کو انڈین نیوی کی فائر ایویشن برانچ میں شامل کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون کو انڈین نیوی کی فائٹر ایویشن برانچ میں شامل کیا گیا۔ آستھا پونیا کی تعیناتی نہ صرف بحریہ بلکہ پورے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس سے پہلے خواتین پائلٹس کو نیول ایویشن کے ریکنسنس یعنی کہ جاسوسی اور ہیلی کاپٹر ونگ میں تعینات کیا جاتا رہا ہے، لیکن فائٹر ونگ میں یہ پہلا قدم ہے جس کے ذریعے خواتین کو جنگی طیارے اڑانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ریاستی اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اسپیکر اور چیئرمین نے سال 2025 سے سال 2027 تک کی مدت کے لیے اسمبلی میڈیا ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں کل 13 اراکین شامل کیے گئے ہیں۔ آئی ریڈی سرینواس ریڈی کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پلوزوپری پورن اچاری کو چیئرمین کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مشترکہ سیکریٹری CH اپیندر ریڈی نے جمعے کے روز باضابطہ اعلامیہ جاری کیا۔ کمیٹی میں جن افراد کو رکن نامزد کیا گیا ہے ان میں محمد نعیم مجاہد، ایتراجو رنگا راؤ، بی پورن چندر راؤ، L وینکٹ رام ریڈی، پولمپلی انجنیلو، M پون کمار، بھیمناپلی اشوک، انجنیلو گوڑ، سوریا ابوری، بسوا پونیا، پرمود کمار چترویدی، سنچو اشوک اور BHMK گاندھی۔ یہ کمیٹیاں میڈیا سے متعلق اسمبلی کی سرگرمیوں میں مشاورت اور رہنمائی فراہم کرے گی۔ BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR کو خرابی صحت کے سبب سوماجو گڑا میں واقع یشودا اسپتال میں شریک کرایا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں کی جانب سے جاری کردہ تازہ میڈیکل بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ KCR جسمانی کمزوری محسوس کرنے کے بعد شام کے وقت اسپتال سے رجوع ہوئے۔ ابتدائی معائنوں میں ان کے خون میں شوگر کی سطح زیادہ اور سوڈیم کی مقدار کم پائی گئی، تاہم ان کی مجموعی صحت فی الحال مستحکم ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے KCR کی صحت کے حوالے سے یشودا اسپتال کے ڈاکٹروں اور دیگر ذمہ داران سے بات چیت کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی اور ان کی جلد صحت یابی اور مکمل شفا یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس نے نلوں کے زیر التوا بلز کی وصولی کے لیے خصوصی منصوبہ تیار کیا ہے۔ مختلف علاقوں میں موجود واٹر میٹرز کی جگہ اسمارٹ میٹر نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ میٹرز بلز آٹومیٹک جنریٹ کریں گے اور میٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جتنا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے 100% بل وصول کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شہر کے دیگر علاقوں کے بنسبت آئی ٹی کوریڈور، کونڈاپور، گچی پولی، نانا کرام گڑا، مادھاپور، نارسنگی، میاپور، شیرلنگم پلی جیسے علاقوں میں ہی پانی کے 100% بلز وصول ہو رہے ہیں۔ دیگر علاقوں میں بلز کی برابر وصولی نہیں ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس نے اسمارٹ میٹرز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے آنگن واڑی ہیلپرز کے لیے خوشخبری دی ہے۔ انہیں آنگن واڑی ٹیچرز کے طور پر ترقی پانے کی حد عمر کو 45 سال سے بڑھا کر 50 سال کرنے کا محکمہ خواتین و اطفال بہبود نے فیصلہ کیا۔ وزیر خواتین و اطفال بہبود سیتکا نے متعلقہ فائل پر دستخط بھی کر دیے۔ حکومت کے اس فیصلے سے تقریباً 4322 آنگن واڑی ہیلپرز کو ٹیچرز کے طور پر ترقی ملنے کا موقع فراہم ہوگا۔ ماضی میں 45 سال مکمل کرنے والی آنگن واڑی ہیلپرز کو ترقی کے مواقع دستیاب نہیں تھے۔ لمبے عرصے سے اس پر نظر ثانی کرنے کا آنگن واڑی ہیلپر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس پر ہمدردانہ غور کرنے کے بعد حکومت نے اس مطالبے کو قبول کر لیا۔